ایمرجنسی ایسی ہوگی وقت آنے تک، مطلب آپ ٹائم دے دیں گے تو انصاف بھی ٹھیک ہوگا، اس پہ آپ بنیادی اقدامات کریں گے، قانون سازی. لیکن میں نے لکھا بھی تھا بلاگ اس پہ کہ فوری طور پہ کرنے کا کام یہ ہے کہ دہشت گردی کے مقدمات کے ساتھ ساتھ منشیات اور کرپشن کے کیسز فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں. دیکھو ججز جتنے بیٹھے ہیں، یہ ججز آپ کو پتہ ہے نواز شریف زرداری دور کے لگائے ہوئے. ایسے نہ کر دیا جائے کہ پاکستان میں قتل کے مقدمات کے لیے الگ عدالتیں بنا دی جائیں، منشیات کے لیے الگ عدالتیں بنا دی جائیں، ریپ کے کیسز کے لیے، زیادتی کے کیسز کے لیے الگ عدالتیں بنائی جائیں، زمینی معاملات کے دیکھ بھال کے لیے الگ عدالتی نظام بنا دیا جائے. اس سے ایک تو عمران خان کا جو وہ 1 کروڑ نوکریوں کا خواب ہے وہ پورا ہوگا، اور عدالتی کیسز میں پیسہ بھی آتا ہے، حکومت کو ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے، ریونیو بھی ملے گا، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، ملک میں خوشحالی آئے گی. اور جب عدل و انصاف کا بول بالا ہو، معاشرے میں ایک ذہنی سکون ہو، تو ویسے ہی وہ معاشرے ترقی کی طرف گامزن ہوتے ہیں. جب انصاف کا بول بالا ہو تو وہاں بہت سارے کرائم خود بخود اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. تو ایسے کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم فوجی عدالتوں کو، فوج کو اس طرف انوالو کرنے سے بہتر ہے کہ ہم مختلف معاملات کے لیے مختلف عدالتوں کا قیام عمل میں لے آئیں. اور اس سے ایک تو بے شمار نوکریاں پیدا ہوں گی، اور بے شمار لوگوں کو کاروبار ملے گا، روزگار ملے گا. اور پاکستان میں اور تحریک انصاف کا جو منشور ہے انصاف والا، اس میں بھی انہیں کافی معاونت ملے گی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. اس میں ایک چیز دیکھیں، جمہوریت کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ کے ملک میں ہر فرد جمہوریت آلودہ ہوتا ہے، سیاست آلودہ ہوتا ہے. آپ کے مثلا ایک ادارے کے اندر 10 لوگ ہیں تو ان 10 لوگوں کی وہ سرکاری ملازم ہوں گے، لیکن 10 کی وابستگیاں 10 تنظیموں کے ساتھ، 10 جماعتوں کے ساتھ ہوگا. اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ ملک کے مفاد سے زیادہ اپنی پارٹی کا مفاد عزیز رکھے گا. آپ دیکھیں کہیں بھی آپ جائیں گے، آپ کو بڑے اس سے کہیں گے، فخر سے کہیں گے یار فلانا ادارے پر اپنے پارٹی کا آدمی بیٹھا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں وہاں پہ پھر میرٹ نہیں قائم ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ میرٹ کو قائم کرے.